السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خانقاہ۔ خانقاہ کسے کہتے تھے یا خانقاہیں کیا ہوتی تھی، ان کے کیا مقاصد تھے، یہ کس طرح سے آپریٹ ہوتی تھیں، اس کے نفع نقصان کیا تھے، کیا آج بھی ان کی ضرورت ہے؟ تو محترم، خانقاہ کو میں ڈسکرائب کرتا ہوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا اس کی آج بھی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس کے نفع نقصان کیا ہیں، یہ بھی فیصلہ آپ اپنے ذہن سے کیجیے۔ میں صرف اس کے وجود کو ڈسکس کروں گا، پھر جس طرح سے آپ سمجھیں اس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ خانقاہ کا تصور کیا ہے؟ یہ ہر قصبے میں، ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں وجود میں ہوتی تھی۔ اس میں گاؤں کا ایک معزز شخص اس کا ذمہ دار ہوتا تھا، اس کو آپریٹ کرتا تھا۔ بہت پہلے تو اس کے اندر ہر وقت آگ جلتی رہا کرتی تھی، کیونکہ پہلے جب دیا سلائی نہیں تھی تو آگ کو سلگانا شروع کرنا بہت مشکل کام تھا۔ تو ان جگہوں پہ ہمیشہ آگ جلتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ پھر وہاں سے آگ لے جاتے تھے اور اپنے گھروں میں جلاتے تھے۔ یہ آگ کسی دین کا یا مذہب کا حصہ نہیں تھی، یہ ایک سہولت تھی، ایک فیسلٹی تھی۔ پھر خانقاہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ گاؤں پہ آنے والا کوئی بھی مہمان وہاں آ جاتا، وہاں رک سکتا تھا۔ یہ ایک مفت کی سرائے تھی جہاں پہ کھانے کے لیے کھانا، پانی، نہانے کی جگہ، سونے کی جگہ موجود ہوتی، اور نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت میں وہاں پہ ایک نظام بنا ہوتا، جس سے مسلمان بھی مستفید ہوتے اور غیر مسلم بھی مستفید ہوتے۔ پھر وہ جب وہاں رکتے تو ان کو کھانے کے لیے بہترین اشیاء فراہم کی جاتی، مگر اس چیز کو کھانے سے پہلے ان کی پوری کنسنٹریشن اپنی طرف لینے کے لیے مذہب کا، دین کا تھوڑا سا پرچار ہوتا۔ وہ ان کے اوپر پابندی نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا مسلمان ہی ہیں تو کھانا ملے گا۔ بزرگوں کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی۔ خانقاہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ سب کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ اس گاؤں کے ہر گھر کے سب لوگوں سے ان کی واقفیت ہوتی، ہندوؤں کے بھی، سکھوں کے بھی، مسلمانوں کے بھی۔ ان کے گھروں میں پیدا ہونے والی بچیوں کے رشتوں کی فکر خانقاہ کے اس بزرگ کو ہوتی۔ جب کوئی بیوی اپنے خاوند سے جھگڑا کرتی تو وہ بھی خانقاہ میں جا کے ان بزرگوں سے شکوہ کرتی، اور وہ اس کے میاں کو بلا کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے۔ جب کوئی میاں اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا تو غصے میں خانقاہ چلا جاتا، 2 3 4 دن وہاں رکتا، اس کا غصہ ختم ہو جاتا، بزرگ اسے سمجھا دیتے، وہ گھر چلا جاتا۔ نہیں جاتا تو اس کی بیوی کو بلا لیتے، اور اس بیوی کے والدین سے بھی واقف ہوتے، لڑکے کے والدین سے بھی واقف ہوتے، اور وہ جو فیصلہ کرتے سب لوگ اس کو من و تسلیم کر لیتے۔ اس وقت ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بابا جی ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں، یہ بابا جی حکیم بھی ہوتے ہیں، یہ بابا جی بینک بھی ہوتے ہیں، یہ بابا جی لنگر خانہ بھی ہوتے ہیں، یہ بابا جی آج جو یونائٹڈ نیشن رول ادا کر رہی ہے وہ رول بھی ادا کرتے ہیں۔ گھروں میں ٹینشن، ڈپریشن کا کوئی مسئلہ کبھی بن نہ پاتا، کیونکہ یہ بابا جی ہر مسئلے کا سلوشن ہوتے ہیں۔
دین کے معاملات میں بھی مدد کرتے ہیں، دین سکھاتے بھی، بات سمجھاتے بھی۔ عمومی طور پہ یہ لوگ محنت کش ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دین کی خدمت کا کام کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو سجدے نہیں کرواتے تھے، یہ دین کو پریکٹیکل لائف کے اندر لے کر آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہوتے تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے۔ یہ آج کل ایک پراپوگنڈا پیروں کے خلاف، درباروں کے خلاف، یہ سب کچھ ایک مینوپولیٹڈ سچویشن کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ فنڈڈ پروگرام ہے، کیونکہ یہ بزرگ تو دلوں میں رہتے تھے اور اس کا خوف کفار کو بہت زیادہ ہوتا تھا۔ وہ سارا گاؤں صرف ان کی زبان کے اشارے پہ رکا ہوتا تھا، اور ہمارے دشمنوں کو ہماری یونٹی کبھی نہیں بھاتی۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم مختلف فرقوں میں بٹ کر، ٹوٹ پھوٹ کر آپس میں لڑیں اور وہ ہمارا فائدہ اٹھائیں۔ یہ بزرگ اس کو روکتے تھے، یہ بہت بڑا ستون تھے۔ آج ہمیں ان درگاہوں کی، ان خانقاہوں کی ضرورت ہے۔ ہر شخص ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی جیسے ان بیہودہ امراض کا شکار ہے۔ یہ تو کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ہمارے جو بزرگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے، وہ ان سب چیزوں کو اپنے اندر ہی لے لیتے تھے۔ اس آدمی کی ایسی تھراپی کرتے تھے کہ کسی گھر میں طلاق نہیں ہوتی تھی، بیوی کو بھی حقوق ملتے تھے، خامد کو بھی حقوق ملتے تھے، اور محبت سے ملتے تھے۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں یہ خانقاہیں، یہ درگاہیں کسی خرابی کا باعث تھی، تو آپ اس کو غلط سمجھ لیجیے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے پاس ہم گھنٹوں بیٹھ سکیں، لمبی باتیں کر سکیں اور ان سے پیار حاصل کر سکیں، کبھی تھک جائیں تو ان کے گلے لگ کے رو سکیں، اپنے مسئلے بتا سکیں، رہنمائی حاصل کر سکیں، اور کہیں پر بھی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے تو ان کو استعمال کر کے اس گیپ کو ختم کر سکیں۔ آج کا دور انتہائی میٹیریلسٹک تھنکنگ کا ہے، ہر آدمی مادے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس میں کوئی مخلص آدمی مل جائے تو کیا بہت بڑی غنیمت نہ ہوگی؟ سوچئے، اپنے دل میں سوچئے، اور ایک نام نہاد پراپوگنڈے کا جس میں بد کردار لوگوں کی تشہیر کر کے ان نیک صالح لوگوں کے کردار کو خراب کیا جا رہا ہے۔ جو شخص قبروں میں بیٹھے بھنگ پی رہے ہیں، جو وہاں پہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان کا ان نیک صفات لوگوں سے کیا موازنہ ہے؟ ان کی تشہیر کر کے ان انسٹیٹیوشنز کو بھی خراب کر دیا گیا۔ یہ غیر ملکی کفار کی ایک سازش تھی جس کا ہم شکار ہوئے۔ سوچئے، کیا ابھی ہمیں وہ خانقاہیں چاہیے، وہ درگاہیں چاہیے، یا ہمیں سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کے پیسے دے کے اپنی باتیں سنانی ہیں اور اپنے دکھ اور غم کو پیسے دے کر غلط کرنا ہے، یا مفت میں جادو والی جپھی بھی ملے اور آگے سے روٹی بھی ملے اور ٹینشن، انگزائٹی اینڈ سٹریس بھی نہ رہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ السلام علیکم۔